بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب ممالک میں آنے والے اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ان کی قوموں کے احوال بھی صراحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک قوم سموت بھی گزری ہے جسے عہد اولا یا قوم صالح بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی اور اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پیغمبر صالح کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے برہان یعنی دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو پہاڑ کی چوٹی سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ مانگا معجزہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ چنانچہ پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی پینے کا جو ذخیرہ ہے اس میں سے ایک دم تم پانی پیو گے اور دوسرے روز سارا پانی اونٹنی لے جائے گی۔ یوں دونوں فریقوں میں اپنی باری کی پابندی کرنا لازمی ہوگی۔ قوم سموتھیوں تو بہت ہی ہنرمند قوم تھی۔ وہ چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی اور اس کی کاریگری کے چرچے بہت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن سب کچھ کے باوجود ان کی بد دماغی بھی عروج پر تھی۔ اس کے بعد جب انہوں نے مطلوبہ معجزہ دیکھ لیا تو انہوں نے نبی کی پوری اطاعت کرنا چاہی تھی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ وہ لوگ تو بدستور بے دینی پر کمر بستہ رہے۔ بلکہ کچھ عناصر نے یہ پروگرام بھی بنا لیا کہ خدائی اونٹنی کو مار ڈالا جائے، حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں منع بھی کیا کہ اسے غلط ارادے سے مت چھونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن جب کسی معاشرے کی مت ماری جاتی ہے تو اس پر کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، اثر نہیں کرتی۔ یہی حال قوم سمود کا تھا۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخت افراد نے اپنی بے رخی اور اپنی حد دھڑمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اسے ہلاک کر دیا، اور اس کھلی بغاوت پر مالک سخت غضبناک ہوا اور قہر الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ اور وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ اور مامون سمجھتی تھی، خدائے جبار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کیا۔ ہوا یوں کہ ایک زبردست آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی خوفناک چنگاڑ ہو، کوئی زبردست دھماکہ ہو۔ اس شدید اور پرزور اور دل دہلا دینے والی آواز کے اثرات سے وہ موت کا شکار ہو گئے اور یوں آن وحد میں ساری قوم سرکش قوم لقمۂ اجل بن گئی۔ تو دوستو، یہ ہے کوہ تراش قوم کا واقعہ جو اپنے اندر بہت زیادہ ہنر لیے سمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط سمجھتے تھے، مگر مالک حقیقی انسان کو اپنے عجیب مظاہر دکھاتا ہے۔ وہاں اس کی سزائیں بھی بڑی انوکھی ہوتی ہیں۔ نامعلوم اس شدید چیخ میں یا اس دھماکے جیسی آواز میں کیا تاثیر تھی؟ عین ممکن ہے کہ ان کی جگر پھٹ گئی ہوں گے یا حرکت قلب بند ہو گئی ہوگی، کیا معلوم۔ اس آواز نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے ہوں گے اور ان کے اجسام ریزہ ریزہ منتشر کر دیے ہوں گے۔